السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ بئس ما یعنی بہت بری چیز ہے جو انہوں نے سودا کیا ہے۔ اشترو کا معنی سودا کرنا، بہت برا سودا ہے یا بری چیز ہے جس کا سودا کر لیا انہوں نے، انفسہم اپنے نفسوں کے ساتھ۔ اور وہ کیا ہے؟ ان یکفروا، یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی ہے، بغین یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرکشی کرتے ہیں، ان ینزل اللہ من فضلہ، اس چیز کے ساتھ کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غضب در غضب یا پے در پے غضب کے ساتھ، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اس کتاب پر یا اس چیز پر جو ہم پر اتاری گئی تھی، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما وراءہ اس چیز کے ساتھ جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے، یعنی قرآن مجید برحق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم اس چیز کی، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، کہہ دیجئے پس تم کیوں قتل کرتے رہے، فلما فا کا معنی پس، لما کا معنی کیوں، پس کیوں قتل کرتے رہے تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق یقینی بات ہے کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، بینات روشن دلائل لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہی ظالم ہو۔ اب ہم اسے دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہود اس بات کی آرزو کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے کہ آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ وہ تشریف لائیں تو یہ ان کے سہارے اوس اور خزرج اور دیگر جو مشرکین ہیں ان کے اوپر یہ فتح پا جائیں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ اسی بات کو آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ بئس ما، کہ ان کا یہ سودا کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خریدا، یہ بہت برا تھا۔ انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیا۔ ان یکفروا، یہ کہ انہوں نے کفر کیا، وہ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن مجید کا انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کا سودا بہت برا ہے، پھر اس کی آگے تفصیل بتائی ہے کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کا انکار کر دیا، کفر کر دیا،
آگے اس کی وجہ بتائی ہے کہ وہ کفر کیوں کرتے تھے۔ فرمایا بغین، سرکشی کرتے ہوئے، یعنی یہود میں یہ سرکشی تھی، اس وجہ سے وہ لوگ سرکش ہو گئے کہ تمام انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو، یہودیوں کو یہ امید تھی کہ آخری نبی بھی اسی لڑی سے آئیں گے، کیونکہ عرب لوگ یہ خاندان کا بہت لحاظ رکھتے ہیں۔ تو ان کی پے در پے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا۔ تو یہ لوگ بغاوت میں آ گئے کہ یہ اگر سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوتے تو پھر ہم ان کو مان لیتے، تو یہ اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں تو اب ہم ان کو نہیں مانیں گے، یہ سرکشی میں آ گئے۔ ایسے ہی بالکل جس طرح مکے کے لوگوں نے سرکشی کی کہ نبی علیہ السلام کے دادا کے بھائی کی اولاد میں سے یہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ لوگ تھے، تو انہوں نے بھی اس بات کی سرکشی کی کہ اگر یہ نبی ہماری نسل سے ہوتے تو پھر ہم ان کو مانتے، ورنہ اب ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ تو ایسے ہی یہ یہود نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ سرکشی کرتے ہوئے آپ کا انکار کر دیا۔ فرمایا کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ یہاں ایک اور بھی بہت بڑے شک کی وضاحت ہو گئی اور شبہ کرنے والے لوگوں کے شبہ کا انکار ہو گیا کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی طرف نبوت تو نہیں آئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ فرشتہ غلطی سے یہ نبوت نبی علیہ السلام کو دے گیا، معاذ اللہ، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبوت کے درجے پر فائز ہونے کے لیے کسی چلہ کشی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا چناؤ ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے فضل سے نبوت کے لیے چنا وہی نبی بنا۔ فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، یعنی یہودی جو تھے وہ پے در پے غضب کے ساتھ دنیا سے لوٹ گئے، مرے تو اس طرح سے مرے کہ اللہ کا ان کے اوپر پے در پے غضب تھا، اور اس غضب کی وجہ کیا تھی؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یعنی یہ لوگ کافر تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت والے عذاب کے اندر داخل کر دیا، کیونکہ ان کے کفر کی وجہ بغی یعنی سرکشی اور حسد تھا۔ حسد اور سرکشی، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، تو تکبر کی سزا پھر ذلت ہی ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے تو اس کو بطور سزا اللہ تعالیٰ پھر ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں اور فرمایا کہ ان کو جب بھی کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ بما انزل اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی شریعت کو مانو، تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ نؤمن بما انزل علینا، کہ جو کچھ ہمارے اوپر اتارا گیا ہے، یعنی اپنی کتابیں تورات، زبور، انجیل، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، جس طرح پچھلی آیت میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ کہتے تھے کہ قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم، تورات اور زبور کا علم ڈال کے اوپر سے سیل کر دیا۔ تو ایسے ہی یہاں بھی اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں جو ہم پہ اترا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی نبی آئیں گے ہم ان کا انکار کریں گے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں تھی، بات یہ صحیح تھی کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی ایک کلاس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اگلی کلاسوں میں اگلے سلیبس پڑھائے جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پچھلا سلیبس چلائیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی بھیجا
تو اس نبی نے پہلے نبی کی تصدیق کی اور اپنے اس زمانے اور اس معاشرے کے مطابق ان کو شریعت دی، توحید ایک ہی رہی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، کہ قرآن تو حق ہے، بالکل سچا ہے، اور وہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی تورات زبور کا انکار نہیں کرتا، تکذیب نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید نے ان کتابوں کو سچا کہا۔ فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو پھر یہ تو بتاؤ کہ تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو یہودی تھے، انہوں نے نبی نہیں قتل کیے تھے، ان کے اور پہلے نبیوں کی جو ہیں اوقات اور زمانے میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہی ہے اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد نے جب انبیاء کو قتل کیا اور دین کا اور دینداروں کا انکار کیا تو یہ لوگ بھی انہی کے عقیدے پر تھے، انہی کی تائید کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہی ہے کہ تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے۔ یہاں اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ یہودیوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا، حالانکہ آج کے یہودی اس بات کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس آیت سے اس بات کی تصدیقات ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلائل لے کر آئے تھے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی، پھر دریا سے نجات دی، لیکن ان لوگوں نے شکریہ ادا کرنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، فرمایا کہ تم ہی ظالم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات تمہارے اوپر بہت زیادہ ہیں، لیکن تم لوگ اللہ کے شکر گزار نہیں ہو بلکہ تم ہی ظالم ہو۔ تو ہمارے لیے ان آیات میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم لوگ بھی بعض اوقات صرف کسی عالم دین یا کسی دین کا حکم سنانے والے کے ساتھ سرکشی کرتے ہوئے اس کے حکم کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمیں فلاں نے بتایا ہے نا، اب اس کی بات نہیں ماننی، تو اختلاف اس کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف کرتے ہیں کہ یہ مجھے کہتی ہے نماز پڑھو تو میں نے نماز نہیں پڑھنی، نہیں پڑھوں گی کیونکہ اس نے مجھے کہا ہے، اگر کسی اور نے کہا ہوتا تو میں پڑھ لیتی۔ تو یہ بات ہماری بہت غلط ہے۔ ہم جب کسی کی یعنی ہمارے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس شخص کے کہنے کی وجہ سے ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے، تو ہم اس وقت اس کہنے والے اور مسئلہ سنانے والے کا انکار نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اگرچہ کوئی حبشی غلام حاکم بنا دیا جائے تو تم اس کی بھی اطاعت کرو جب تک وہ تمہیں اللہ کے دین کے مطابق حکم دیتا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ حکم دینے والے کو نہیں دیکھا جائے، کیونکہ ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے وہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ تو صرف سنا رہا ہے، حکم تو اللہ کا ہے۔ تو اللہ کے حکم کو ہم جہاں سے بھی سنیں، کسی کی زبان سے بھی سنیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کو ٹھکرا دینا یہ سرکشی اور بغاوت ہے اللہ کے دین کے ساتھ۔ اور پھر جب اللہ رب العزت کسی ایک شخص کو دین کا علم سکھا دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے ساتھ حسد اور بغاوت میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ خود بھی سیکھ لیں۔ جب ہمارے پاس بھی دین کا علم آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے اوپر بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی اطاعت نہ کریں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ پھر اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم جو دیندار لوگ ہیں ان کے ساتھ دشمنی نہ بنائیں، بلکہ ان کے ساتھ محبت رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی ہے،
فرمایا کہ جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی بناتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ جنگ کون لڑ سکتا ہے؟ تو جب ہم اللہ سے جنگ نہیں لڑ سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں سے بھی جنگ نہ لڑیں۔ ان کے ساتھ اختلاف کرنا، ان کو برا سمجھنا، ان کی تحقیر کرنا، ان کو طنز کرنا، مذاق اڑانا، یہ سب چیزیں یہ یہود و نصارہ کے رستے پر چلنے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی عادتوں سے اور ایسے اعمال سے بچائے جو اللہ کی پسند کے نہیں ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔